العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رمضان کا پہلا دن بھی اللہ نے نصیب فرمایا اور آج رمضان کا آخری دن ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس مہینے کو کون پائے گا اور کون نہیں پا سکے گا۔ آخری ساعتوں میں، آخری لمحات میں بھی دعا کا معمول نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہے، اجرت ملنے کا وقت ہے، اور جب مزدوری لینے کا وقت آ جائے تو بندہ منظر سے غائب ہو جائے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آج کی آنے والی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، بس جو ہی عید کا اعلان ہوگا تو ہم رمضان کی ساری یادیں بھول جائیں گے، لو لب میں لگ جائیں گے، عیاشیوں میں لگ جائیں گے، نائیوں کی دکانوں پر بیٹھ جائیں گے، بازاروں میں چلے جائیں گے، اور اس لذت جائزہ آج کی مبارک رات کے ثمرات اور فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جس طرح رمضان مبارک کو کما حق کو جس طرح گزارنے کا حق تھا ویسے تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے روزے کی توفیق دی، نماز کی توفیق دی، اتنا ہو سکا ہم نے کیا۔ آخری دن اپنے اجر کو ختم نہیں کرنا۔ اسلام کے اندر کوئی دن منانے کا تصور نہیں ہے۔ یہ جتنے دن ہم لوگ مناتے ہیں نا، یہ سب خرافات ہیں، سب بدعات ہیں۔ یہ فلاں ڈے ہے، آج یہ برتھ ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ عرس ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام میں کوئی دن منانے کا نہیں ہے۔ اسلام میں ہر دن بنانے والا ہے۔ جیسے عید کا دن ہے، اب کل عید ہے، اب عید کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ عید مسلمانوں کے لیے رمضان کے بعد ایک خوشی کا دن ہے، پیار کا دن ہے، یکجہتی کا دن ہے، محبت کا دن ہے، اور اس دن کے اپنے تقاضے ہیں، اس دن کی اپنی کوئی ضروریات ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا عید کے بارے میں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، مسلم میں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر، نیل کے ساحل سے یہ ہمارا وحدت کا دن ہے، پیار اور محبت بانٹنے کا دن ہے، الفت کا دن ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ حوصلہ افزائی کا دن ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جن گھروں میں اس سال میں اموات ہوئی ہیں تو جا کر ان کے گھروں میں موت منا لیں۔ یہ بھی ایک بڑی کبیر رسم ہے کہ جس سال میں کوئی فوت ہوا ہوتا ہے تو عید والا دن ہے، جی کدھر جا رہے ہیں؟ جی سارے یہ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ خدا کے بدلے تعزیت مسنونہ کے 3 دن ہیں، گزر گئے ہیں وہ، اب جا کر غم تازے نہ کریں آپ، اب آپ جا کر میتوں کا ذکر ہی نہ کریں، میت کا تذکر ہی نہ کریں کہ تمہارے گھر سے کتنے میت اٹھے ہیں، تمہارے گھر سے یہ ہوا ہے، تمہارے گھر میں وہ ہوا ہے، آئے وہ زندہ ہوتے تو آج یہ ہو جاتا۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے محاسن، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی جن کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے وہ اس موقع پہ یاد آتے ہیں۔
یاد پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس دن کو سوگوار دن نہیں بنانا چاہیے، اس دن کو خوشی والا دن بنانا چاہیے، اور خوشیاں بانٹنی چاہیے، خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کے آپ نے کپڑے بنائے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ میرے کسی عزیز بہن بھائی کے بچوں کے کپڑے نہیں ہوں گے؟ اس کی شاید کوئی ضرورت ہوگی، یہ خوشی بانٹنی ہے۔ آپ تو سویوں کے ڈش بنا کر فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں تو اس کو بہت بڑی کبھی حرکت سمجھتا ہوں کہ لوگ جو اپنے کھانے اور اپنی اس طرح کی چیزوں کی مشہوری کرتے رہتے ہیں موبائل پر، کہ دیکھو جی آج ہم یہ کھا رہے ہیں، آج وہ کھا رہے ہیں، اس سے غریبوں کے دل بہت دکھی ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر اپنے بچوں کے سٹیٹس نہیں لگایا کرو، بچوں کے کپڑے کے سٹیٹس نہ لگایا کرو، ان کو فیس بک پہ نہ چڑھایا کرو۔ یہ جو نظر بد ہے نا، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ اونٹ کو ہانڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور پہاڑ سے نیچے گرا دیتی ہے بندے کو۔ کئی پریشان حال ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی یہ کرتے۔ تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے تو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلیں بھی نہیں، کسی کا احترام نہیں کر سکتے اس کو پریشان بھی نہ کریں۔ تو عید کا جو دن ہے یہ وحدت کا دن ہے، یہ پیار کا دن ہے، محبت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر طبقے کے ساتھ، اپنی امت کے ہر انسان کے ساتھ جو اس دن میں خیر سگالی کا پیغام دیا ہے، جو محبت کا پیغام دیا ہے، اس محبت والے پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، اب عید کی نماز کے لیے آنا ہے آپ نے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کریں، آپ صاف کپڑے پہنیں، نئے کپڑے نہیں، صاف کپڑے پہنیں، آپ خوشبو لگائیں، آپ دائیں طرف سے چل کے آئیں، غریبوں کی مسکینوں کی خیرخواہی سے آئیں۔ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، راستے میں دیکھا بچوں کو کھیلتے ہوئے، بچے کھیلتے ہیں نا، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اور ایک بچے کو پریشان اور مایوس کسی سائڈ پہ کھڑے دیکھا۔ دوستو جہاں رمضان کی تراویح ہے نا، جہاں رات کا قیام ہے اور روزہ ہے، عبادات ہیں، جہاں ان کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے یہ اخلاق بھی اپنے اندر لانا ضروری ہے۔ آپ ان بچوں سے پوچھتے ہیں، وہ بچے تم سارے کھیل رہے ہو، یہ کیوں نہیں کھیل رہا؟ یہ کیوں نہیں کھیل رہا؟ اس کے پاس اخروٹ نہیں ہوگا کھیلنے کے لیے، جو اس زمانے میں بچوں کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ کہا نا کہ میں یتیم ہوں، آج تک دنیا کے اندر بڑے بڑے فرما روا آئے اور بڑے بڑے لوگ انقلاب کے دعوے دار آئے کہ ہم نے دنیا میں اتنا بڑا کارنامہ کیا، اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر اس یتیم کو اٹھاتے ہیں، کندھے پہ بٹھاتے ہیں، اور کندھے پہ بٹھایا، گھر لائے اس کو، اور گھر لا کے فرمایا عائشہ آج کے بعد تو اس کی ماں بن، میں محمد اس کا باپ ہوں۔ کسی کو کسی شاعر نے کہا تھا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔
وہ محبوب پیغمبر تو آج کے دن یہ خیر لے کر آئے، یہ محبت کا پیغام لے کر آئے، یہ دعوت لے کر آئے کہ آپ نے یتیموں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، آپ نے غریبوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، آپ نے مسکینوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ہماری تو عیدی بھی اس کو پہنچتی ہے جس سے ہمیں کوئی امید ہوتی ہے، ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی اس کو دیتے ہیں جس سے کوئی توقعات وابستہ ہوتی ہے، کل مجھے فائدہ کیا دے گا، یہ اس سے فائدہ نفع کیا ہوگا مجھے۔ تو دوستو، عید کا دن یہ غمخواری کا دن ہے، یہ پیار محبت کا دن ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کو تلاش کرو، اپنے عزیزوں میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کا چولہا اس دن بھی ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے، اس دن بھی ان کے چولہے میں ٹھنڈ ہوگی، اور ان کے بچے اس طرح خوش نہیں ہوں گے جس طرح باقی لوگوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ خیرات اور یہ صدقہ فطر جو ہے نا، اس سے بھی ذرا باہر نکلے آپ۔ طرح طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں نا، لاکھوں کروڑوں روپے بندہ لگاتا ہے، اس وقت پیسے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، لیکن بہن بھائی گھر بھوکا مر جائے گا اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین لاکھوں دے کے 2.5% مانگتا ہے، ہم اس کو بھی تیار نہیں ہیں دینے کو۔ اپنے نام کے ساتھ ہر بڑا لقب ہم لینے کو تیار ہیں، تھوڑی دنیا پہ کوئی راضی نہیں، تھوڑی دنیا پہ کوئی راضی نہیں، لیکن دین کے معاملے میں آخری حد تک جانے کی کوشش کریں گے، کم سے کم درجہ معلوم ہو جائے۔ 300 روپے گندم کا ریٹ اگر اسلام آباد میں ہے تو ٹیکسلا کے دیہات میں 250 ہوگا، 250 کا ریٹ لگا دیں۔ تو اس طرح کے جذبات ہیں ہمارے۔ اس لیے دوستو بھائیو، عید کا دن خیر سگالی کا دن ہے، پیار محبت کا دن ہے، اور معافی تلافی کا دن ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا دن ہے۔ اور میں نے محسوس کیا ہے کہ عید کا دن جو ہوتا ہے نا، عید کا اس مبارک دن کے اندر اگر آدمی ضد چھوڑ دے نا، انانیت کو چھوڑ دے، عید کی نماز پڑھ کے گھر گئے، راستے میں گلی میں چوک میں چوراہے میں وہی رشتے دار بہن بھائی ملے، انہیں کو اسے موٹی موٹی آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ موٹی آنکھیں نکال کے دیکھے، آپ اپنی نگاہ کو جھکا لیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے جھک جائیں، اس سے بغلگیر ہو جائیں، معاف کر دو یار میری غلطی ہے، تم خوش رہو، آپ خوش ہو جاؤ۔ یقین جانے جس آدمی کے یہ جذبات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی بلندی کے فیصلے کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ کہتا ہے میں بڑا ہوں نا، کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے ظرف بڑے ہوتے ہیں۔ زمین پر لوگ کتنی گندگی پھینکتے ہیں، کبھی زمین نے گلا کیا ہے کہ جی میرے اوپر آپ اتنا گند کیوں پھینکتے ہو؟ اگر کبھی ایسا ہو جائے نا تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آپ کبھی یہ امید رکھ کے نہ بیٹھیں کہ دنیا آپ کو جو ہے نا بہت اچھے القابات سے ہر وقت یاد کرے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ میرے پیغمبر آپ غمگین نہ ہوا کریں، لوگوں نے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کرنے لگے، یا اللہ یہ لوگ میرے بارے میں اچھی رائے کیوں نہیں رکھتے، یہ میرے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کرتے، اور میری خواہش ہے کہ میرا مخالف کوئی نہ ہو، میرا مخالف کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہی فرمائی، فرمایا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے بھی پسند نہیں کی، دیکھو لوگ میرا کھا کر میرا پی کر میرا دیے ہوا استعمال کر کے میرے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں۔ اب دیکھو نا یہودیوں کو کیا نظریہ ہے فرشتوں کے بارے میں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کیا کہتے ہیں، یہ مجھے نہیں بخشتے، میں خدا ہوں اللہ ہوں، ذرا برداشت کریں آپ۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کرے آپ۔ اگر آپ اس طرح ہم ایک دوسرے کی باتوں پہ آ گئے
اور باتیں لینے لگ گئے تو بیٹھ جائیں گے ہم. اس لیے عید کا دن مبارک دن ہے. آنے والے دن میں ابھی سے ہی دل سے یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے ہر ایک سے اپنی طرف سے تلخی ختم کرنی ہے، اپنی طرف سے تلخی ختم کرنی ہے. اور وہ جانے، اس کا خدا جانے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو بخش دینا ہے، معاف کر دینا ہے. یہ تو آپ نے بخش دیا، معاف کر دیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ ایک دو بڑی سرکش قوتیں لگی ہوئی ہیں نا، ایک کو نفس کہتے ہیں، ایک کو شیطان کہتے ہیں. یہ جو بڑی سرکش قسم کی قوتیں ہیں، یہ اتنی طاقتور ہیں، اتنی زوراور ہیں، یہ کسی انسان پر اس کی غلطی کو نہیں کھولنے دیتی. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، میں بھی بیان کر رہا ہوں نا، آپ میرے سمیت سارے اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو سوچ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے. اپنی طرف سے کوئی غلطی نہیں سوچے گا. حیران ہو جائیں گے آپ بھی جو بات کر رہا ہوں. ابھی آپ سارے دوسروں کو معاف کر رہے تھے نا کہ چلو جی معاف ہی صحیح یار، لیکن یہ پتہ نہیں کہ میں نے کتنوں سے ہاتھ کیے ہوئے ہیں. میرے لہجے سے، میرے انداز سے، میری گفتگو سے کتنے لوگوں کے دل رنجیدہ ہوئے، کتنے لوگ خفا ہوئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا من، کیا ہے شاید، ایمان والو ہنسا نہ کرو کسی کے ساتھ. اب آپ پتہ کیا کرتے ہیں، دھو دی دئی، اتنی بات ہے بس، اتنی بات کی آپ نے، بولی بھی نہیں زبان سے، لیکن آپ کی اس ادا نے، اس ہنسنے نے، اس مذاق نے کسی کو جلا کے رکھ دیا ہے. اللہ کہتے ایسا نہ کرنا کبھی بھی. اب کہتے ہو میں تو ٹھیک ہوں، قرآن کہتا ہے تو نے ٹو لگایا ہے. تجسس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بچوں کی تربیت، بچوں کے اخلاق ہم نے برباد کر دیے ہیں ایسی حرکتیں کر کے. ساس ہے تو بہو سے کہے گی دیکھو، بچے کو کہے گی دیکھ کیا کدھر گیا وہ، ماں کہے گی دیکھو کدھر دیکھ کے، باپ ہے دیکھ گلی میں کدھر جا رہا تھا. یہ آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ خواہ کسی کی ٹو لگانی، تجسس کرنا کسی کا، غیبت کرنی کسی کی، بہتان لگانے، الزام لگانے. اب نفس نے ہم پر یہ حجاب ڈال دیا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مسئلہ اس کا ہے. یہ تو آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، کیونکہ ہم پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا. اس لیے اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، میرے اندر مسئلہ ہے. اس لیے دوستو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور عید کا دن بڑا خاص دن ہے، اور یہ لگائی بجائی والی جو ترتیب ہوتی ہے نا، ایک کی بات اٹھائی دوسرے کو پہنچائی، دوسری کی بات اٹھائی تیسرے کو پہنچائی، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہوں میں سے ہے. ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی کہتے حضرت فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ کہا. اس اللہ والے نے کہا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا تھا. اور ایسے بات کو ختم کرتے ہیں لوگ. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ فلاں نے یہ کہا کہ شیطان کو تیرے بغیر اور کوئی نہیں ملا تھا کہ تو نے یہ پیغام مجھے لازماً پہنچانا تھا. یہاں سے دشمنیاں پلتی ہیں، یہاں سے عداوتیں پروان چڑھتی ہیں، یہاں سے ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ سارے گناہ ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں. تو آج کا یہ جو مبارک دن رمضان شریف کا اور جمعۃ المبارک کا تہیہ کر کے اٹھیں کہ حقوق العباد کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور اللہ ہمیں معاف کریں گے. اور آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ بڑی انتہائی اہم بات ہے کہ ہم حقوق کے معاملے میں بڑے خطا واقع ہوتے ہیں. سب کام کر لیں گے، ماں باپ ناراض، بہن بھائی ناراض، دوست احباب ناراض، رشتہ دار ناراض، کسی سے کوئی حق کھایا اس کو واپس نہیں دیا. تو کسی درجے میں نہ تو ہم اپنی نصیحت میں، وصیت پہ لکھتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ کسی کی کچھ معاملات ہیں، میں مر گیا تو میں زندگی میں ادا نہ کر سکا، بھائی تم نے یہ کرنا ہے.
یہ بہت ضروری کام ہے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کروں، کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی مچھلی کا کاروبار کرتا تھا۔ مچھلی، وہ جو مچھلی لاتا تھا تو 6 دن بیٹھ کے کھاتا تھا، روز یعنی مزدوری کرتا تھا۔ تو خیر ایک دن وہ اتنی بڑی مچھلی لایا کہ اس کا کام بہت چل رہا تھا۔ تو راستے میں ایک طاقتور آدمی مل گیا، یہ جس آدمی کو اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر غرور ہوتا ہے نا، تو وہ تکبراً باتیں کرتا ہے، مجھے جانتا نہیں تو میں کون ہوں، میں ہند کرتے صحیح طرح۔ یہ اگلے کے لیے تو بات ہی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اوپر اس کے بارے میں ان باتوں سے فیصلے کیا ہو رہے ہیں۔ تو بات تو کر رہا ہے لیکن تجھے اس کے انجام کو پتہ نہیں ہے۔ یہ مچھلی مجھ پہ بیچ دے۔ اس نے کہا جی نہیں بیچتا آپ پر۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ تگڑا آدمی ہے، یہ سستے داموں لے گا مجھ سے۔ اس نے زبردستی لے لی اس سے۔ یہ واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے اور بڑا عجیب واقعہ ہے۔ زبردستی لے لی۔ یہ شخص اس سے مچھلی لے کر چلا گیا اور یہ جو مچھلی والا تھا نا، اس نے اوپر دیکھا، اوپر۔ دعا کرو کہ کبھی تمہاری اور میری شکایت کوئی ایسے نہ کرے، اوپر ایسے نہ کرے۔ جب اوپر شکایت لگ گئی نا، اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ یہ فوری پکڑ لے، لیکن جب پکڑنے پہ آ جاتا ہے تو اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس نے ایسے دیکھا اور کہا یا اللہ مجھے کیوں غریب پیدا کیا، میرا کیا قصور تھا؟ اللہ میرا انتقام لے اس شخص سے، لے بدلہ اس سے میرا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب مچھلی کھانے بیٹھا نا، تو مچھلی کا جو منہ ہے نا کھلا، اس کی انگلی کو کاٹ دیا اس نے۔ اللہ قادر ہے اس پر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اس کی انگلی میں جلن پیدا ہو گئی، درد پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹروں سے ملا، جراحوں سے ملا، انہوں نے کہا انگلی کاٹنی پڑے گی آپ کی۔ انگلی کاٹی، تکلیف ختم نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہاتھ کٹنا پڑے گا، ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ کہا بازو کاٹو اس کا، بازو کاٹ دیا۔ درد ختم نہ ہوا، چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ صحرا میں نکلا، اس نے کہا میرے اللہ معاف کر مجھے۔ غیبی آواز آتی ہے، وہ جس سے تو زیادتی کر کے آیا نا، جاؤ اس سے معافی مانگ۔ وہ معاف نہیں کرے گا تو تیرا سارا جسم کٹ سکتا ہے، تیری تکلیف دور نہیں ہو سکتی، تیرا غم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ گیا اس شخص سے، اس نے معافی مانگی، تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ کو اللہ نے وحی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میری عزت اور جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کوئی شخص کسی پہ زیادتی کرے، ظلم کرے، کوئی شخص کسی پہ زیادتی کر دے اور میں اللہ اس سے اس کا بدلہ نہ لوں، اس سے انتقام نہ لوں، اس کو ذلیل نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم طاقت کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، برادری کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، دوستوں کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، پیسوں کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی سر اٹھا کے ہم سے بات نہیں کر سکتا، اور ہماری بحث کس سے ہوگی؟ ریڈی والے سے، ٹھیہ لگانے والے سے، جس بیچارے اندر 2 سے ٹماٹر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی وہ اتنے مہنگے بیچ رہے ہیں یار، وہ سب 10 روپے کے سستے ملتے ہیں، میں تو 10 روپے مہنگے دیتا ہوں، اس کو 500 گار نکال کے آ جائیں گے۔ آج کل معاف کرنا، یہ ہمارے کاروباری لوگوں کے بھی رویے ٹھیک نہیں ہے، دکاندار بھی زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن میں نے اکثر دیکھا یہ جتنے بھی کنٹرول والے پھرتے ہیں نا، ان کو بھی کوئی غریب ریڈی والا ہی نظر آتا ہے، ان کو بھی کوئی غریب مسکین نظر آئے گا، اس کو بند کرو، اس کو بند کرو۔ اتنا بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے،
تمہاری نگاہیں وہاں نہیں جاتی، تمہاری نظر گئی ہے تو اس بیچارے مسلمان پر گئی ہے جس کو اپنی چیز بیچنے کا اختیار ہے. یار کو غریب آدمی 10 روپے سے مہنگی لگا دی. آپ لوگ بھی ہمیں بھی بریک لگانی چاہیے کہ میرے 10 روپے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں 10 روپے زیادہ دینے سے غریب ہوتا ہوں. صدقے کی نیت کر لیا کرو، ہدیے کی نیت کر لیا کرو، غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بحث نہ کیا کرو. تو ہمیں بہت آگے چلا گیا. عید کا جو دن ہے نا انشاءاللہ، اس دن کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. سب کو اپنے صدق کے دل سے جن کے ساتھ معاملات ہیں ان معاملات سے بھی ہر آدمی کو اپنے اندر کے مفتی کا پتہ ہوتا ہے، مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنے اندر کے مفتی ساری باتیں بتاتا ہے کہ تیرے اندر کتنی خامیاں کتنی خوبیاں ہیں اور تیرے اندر کیا کیا مسئلہ ہے سارا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو عید کی نماز سے پہلے جہاں میسج پہنچتا ہے اس کو میسج پہنچائیں، اور جہاں رابطہ فون کا ہے فون کریں، جہاں ویسے ملاقات ہوتی ہے ویسے ملاقات کریں. ایک اجتماعی میسج لکھ دیں، بھائی اللہ کی رضا کے لیے جس کے ساتھ میرے کچھ معاملات ہیں مجھے اللہ کے لیے بخش دیں، آج بڑا دن ہے دوسرے کو معاف کریں. بس بات کتنی آسان سی بات ہے. تو جب ہم ایسا کریں گے نا انشاءاللہ، ایسا کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب میں ہو جائیں گے، اللہ کے پیاروں میں ہو جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بات انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی. عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی.